خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، ہم اپنے پچھلے ویلاگز میں یہ بات بارہا بتاتے رہے ہیں اور بارہا اس کا ذکر کرتے رہے ہیں، جو کہ اس وقت پاکستان کا سو کالڈ صحافی مافیا جو ہے، جو اس پہ بات نہیں کر رہا. اور وہ بات یہ تھی کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ یا ہماری جو فوج اور عوام کے درمیان ایک خلا سا آ گیا ہے، جو ایک دراڑ سی آ گئی ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم نے اپنے ہی ویلاگز میں یہ باتیں کی تھیں کہ جنگیں جو ہیں وہ فوجیں نہیں قومیں لڑا کرتی ہیں. آپ ہمارے پچھلے ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس میں یہ بات جو ہے وہ بالکل نظر آئے گی. اور یہ بار بار ہم پرچار کرتے رہے ہیں اس بات کا کہ آپ کو قوم کے دل میں دوبارہ گھر بنانا ہے. اگر لوگ جو ہیں وہ آپ سے کہیں نہ کہیں ناخوش ہیں اور آپ کے کسی نہ کسی عمل سے ان کو تکلیف ہوئی ہے، تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس دراڑ کو، اس خلیج کو، اس فاصلے کو جو ہے وہ کم کریں. اب جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خود عوام میں جانا شروع ہو گئی ہے. اس سے دو باتیں جو ہیں وہ کلیئر ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو پتہ ہے کہ اس وقت مین اسٹریم میڈیا پہ جو سو کالڈ صحافی بیٹھے ہیں، نام نہاد صحافی جن کو کہا جاتا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں. اور وہ کمپنی کو خوش کرنے کے لیے، وہ جس طرح بادشاہوں کے دربار میں جو ہے وہ قصیدے پڑھنے والے رکھے جاتے تھے، جن کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے قصیدے پڑھا کرتے تھے، خوش آمدی لوگ رکھا کرتے تھے. تو یہ جو کرنٹ جرنلسٹ اور سو کالڈ جرنلسٹ، چاہے وہ کسی چینل کے ہیڈ ہوں یا اپنے آپ کو سو کالڈ ہارورڈ کا پڑھا ہوا کہیں یا جو مرضی کہیں، لیکن کمپنی کو بھی یہ پتہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پتہ ہے کہ وہ سب جو ہے وہ خوش آمد میں لگے ہیں اور ان کو حقیقت سے جو ہے وہ دور رکھے ہوئے ہیں. اب خواتین و حضرات، یہ بڑا باریک نقطہ ہے کہ اصل میں وہ تمام صحافی میڈیا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد نہیں کر رہا، لیکن اصل میں پاکستان کے وہ خیر خواہ نہیں بلکہ پاکستان کے دشمن ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم نے سرویز بھی دیکھ لیے، سب کچھ آ گیا، عمران خان ہو رہی ہے، انٹرنیشنل جریدے ہوں، چاہے بلومبرگ ہو، چاہے اکانومسٹ ہو، ٹائمز میگزین ہو، وہ بار بار عمران خان کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ ری پوسٹ کر رہے ہیں. اور ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہ کیوں نہ ہم خود عوام میں جا کے دیکھیں کہ واقعی یہ بات ساری سچ ہے یا نہیں ہے. تو جنرل ندیم انجم نے، جو آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ کل اسٹوڈنٹس کے پاس گئے اور اس حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری خبریں آئیں. کچھ کریڈیبل صحافیوں نے بھی خبریں دی اور کچھ وہی مافیا کا حصہ جو ہے، جو سو کالڈ جرنلسٹ ہیں، یا انہوں نے بھی جو ہے اس کی تصدیق کی اور اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی. لیکن جو سب سے بڑی بات ہوئی کہ جنرل ندیم انجم نے جہاں پہ اسٹوڈنٹ سے بات کی، وہاں پہ عمران خان کا نام جو ہے وہ ٹھوک کر لیا گیا اور عمران خان کے نام پہ تالیاں بھی بجیں اور عمران خان کے نام پہ نعرے بھی لگے. کچھ لوگ آئے آ کے اور اس کا انہوں نے کہا کہ جی نعرے نہیں لگے. تو ہمیں تو اس وقت یقین آئے گا جب ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئے گی. لیکن عمران خان کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پہ باتیں ہوئیں اور طلباء نے خوب دل کھول کر جو ہے وہ باتیں کی اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کو بھی کرٹیسائز کیا گیا، جس کا کہ دفاع کرتے ہوئے نظر آئے ہمارے آئی ایس آئی چیف جنرل ندیم انجم، جنہوں نے کہا کہ جی سیاستدان ہی ہمارے گھٹنوں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور بار بار ہمارے سے تعاون کرتے ہیں. تو جنرل ندیم انجم صاحب سے یہ ہم کہیں گے کہ اگر سیاستدان آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو دھتکار سکتے ہیں، آپ ان کو دور کر سکتے ہیں. آپ جہاں پہ اگر ایک طرف یہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک آپ کا امپریشن یہ ہے کہ آپ سیاست میں انوالو ہوتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ بچاتے ہیں، تو آپ بہترین حال یہ ہے کہ آپ آئین اور قانون کو بچائیں، تاکہ اگر پاکستان میں جو ہے وہ آئین اور قانون کی جو ہے وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی جو ہے وہ بالادستی کو سپورٹ کریں تو معاملہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. پھر وہاں پہ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں اور عمران خان کے حوالے سے بھی. تو
کہتے ہیں کہ جی تقریباً 3 گھنٹے سے زائد کا یہ سیشن ہوا. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ بہت اچھا قدم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خود عوام میں جا رہی ہے, نوجوانوں میں جا رہی ہے. بلکہ یہ کریں, ہماری یہ سجیشن ہے ISI کو کہ اور جنرل ندیم انجم صاحب کو کہ آپ یوں کریں کہ آپ پاکستان کی تمام بڑی جامعات میں, تمام بڑی یونیورسٹیز میں جائیں, اس کو لائیو سیشن کریں, اور ساتھ یہ بھی یونیورسٹی کی انتظامیہ کو پہلے سے خط لکھ دیں کہ آپ طلباء کو کہیں کہ وہ بغیر ڈرے اور بغیر خوف کے جو ہے وہ سوال کریں, اور ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو پھر اصل مزہ تو پھر ہے جنرل ندیم انجم صاحب. اور یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو خلیج حائل ہے, جو لوگ آپ سے ناراض ہیں, وہ نوجوان نسل ہے. اور آنے والا جو ٹائم ہے, ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. آپ کو قوم کی یکجہتی کے لیے, آپ کو قوم کا اعتماد واپس بحال کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. ڈینٹ بہت شدید ڈل چکا ہوا ہے, اور ابھی بھی وقت ہے کہ اس ڈینٹ کو جو ہے وہ ختم کیا جائے, اور اپنے لوگوں کو اٹھایا نہ جائے, اپنے لوگوں کو مارا نہ جائے, اپنے لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک روانہ رکھا جائے, بلکہ آپ ان کے دلوں میں واپس گھر کریں. آج سے 15-20 سال پہلے, یا بہت زیادہ دور نہیں تو 5 سال پہلے ہی دیکھ لیں کہ جس طرح لوگ جو ہے دل میں جس طرح کی محبت رکھتے تھے, اس میں کمی ضرور آئی ہے. تو اس کمی کو جو ہے وہ پورا آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہ جو بڑے بڑے کدو کے منہ والے صحافی بیٹھ کے پیسے سیاستدانوں سے لے کے اپنے چینل چلا رہے ہیں, ان کے سرویز اور ان کی باتوں پر آپ یقین نہ کریں. انہوں نے باقاعدہ PhD کی ہوئی ہے زبان میں کہ کس طرح خوش آمد جو ہے وہ کر رہی ہیں. ضیاء الحق صاحب کی قبر بھی ہے جو ہے وہ بھی پکار اٹھی ہے. ان کا ایک بیان جو ہے وہ ذرا ایک نظر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے حاصل ہونا چاہیے. قومیں اور ملک کا دفاع جو ہے فوجیں نہیں کیا کرتی ہیں, قومیں کیا کرتی ہیں. آپ نے سنا, اور اس قوم کے دفاع کے لیے جہاں تک ملک کا تعلق, تمام کی تمام قوم کا تعاون انہیں حاصل ہونا چاہیے. قومیں اور ملک کا دفاع جو ہے فوجیں نہیں کیا کرتی ہیں, قومیں کیا کرتی ہیں. اور اس قوم کے دفاع کے لیے جہاں تک ملک کا تعلق, تمام کی تمام قوم کا تعاون انہیں حاصل ہونا چاہیے. قومیں اور ملک کا دفاع جو ہے فوجیں نہیں کیا کرتی ہیں, قومیں کیا کرتی ہیں. اور اس قوم کے دفاع کے لیے جہاں تک ملک کا تعلق, تمام کی تمام قوم کا تعاون انہیں حاصل ہونا چاہیے. قومیں اور ملک کا دفاع جو ہے فوجیں نہیں کیا کرتی ہیں, قومیں کیا کرتی ہیں. اور اس قوم کے دفاع کے لیے جہاں تک ملک کا تعلق, تمام کی تمام قوم کا تعاون انہیں حاصل ہونا چاہیے. اس پیغام میں آپ یہ دیکھیے کہ کیٹیگورکلی یہ بات کی جا رہی ہے کہ قومیں اور ملک کا دفاع فوجیں نہیں کیا کرتی, قوم کا تعاون انہیں حاصل ہونا چاہیے. تو یہ میسج میرا خیال ہے کہ آپ تک پہنچا ہے, اور بالکل کریکٹ میسج ہے. اسی میسج پہ جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے وہ آپ کی طرف سے ہونا چاہیے. اور جو ویڈیو آپ نے کل طلباء کے ساتھ جو سیشن کیا ہے, وہ ویڈیو جو ہے وہ پلیز ریلیز کر دیں, اس کو میڈیا پہ بھیج دیں, کیونکہ میڈیا بھی اس وقت سارا جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے, اور آپ کی تو ایک بات پہ وہ سارے چینلز جو ہیں 100 دفعہ ریپیٹ پہ بھی لگا دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ آپ آن ایئر کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ مزید غلطی پہ غلطی کریں. ایک ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ وہ ویڈیو ریلیز کریں تاکہ ساری قوم دیکھے کہ لوگوں نے آپ سے کیا سوال کیے. کہ اب ہمارے جو ہے وہ DG ISI جو ہے پریس کانفرنس میں تو نظر آئے ہی تھے پہلی دفعہ, تو اب انہوں نے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی شروع کیا ہے, بہت اچھی بات ہے. اس انٹریکشن کو لائیو کر دیں, نوجوانوں سے بھی کریں, اور جو یونیورسٹی کے باہر نوجوان ہیں ان سے بھی پوچھیں, عام لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن کریں, کھل کے سامنے آئیں, اور پھر خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں, کسی کو پولیٹیکل مائلیج نہ دیں. فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاست میں اپنی مداخلت کرے, آپ کا حلف بھی یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہو گیا اس کو چھوڑ کے پاکستان کی اگر آگے فیوچر میں ہمیں ترقی چاہیے تو آپ اس پر عمل پیرا ہوں. آپ ضرور سرویز کرائیں, اپنے لوگوں کے ساتھ کرائیں, خود جائیں یونیورسٹیز میں. اچھا کیا آپ نے کیا, اس کی ویڈیو صرف ریلیز کر دیں تاکہ ہمارے دل کو بھی تسکین ہو جائے
کہ لوگوں نے آپ سے کیا سوال کیا, جینون سوال کیا, نہیں کیا, اور لوگ بھی جو ہے وہ آپ کو دیکھ سکیں ایک دفعہ پھر. بہت اچھا قدم ہے کہ آپ خود آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ سروے کرنے جا رہے ہیں, یہ بہت اچھا عمل ہے. اچھا جی, آپ آ جاتے ہیں الیکشن کی طرف. الیکشن میں وہی حالات جاری و ساری ہیں. میں اپنے اس ویلاگ میں آپ کو یہ بار بار ذکر کرتا آیا ہوں کہ 130 سیٹیں جو ہیں وہ نواز شریف کو دینے کا پلان بنا تھا, 130 سیٹیں. اور اس کے بعد فیصل واؤڈا نے آ کر کہا کہ جی 80 سے کم سیٹیں ہوں گی نواز شریف کی. تو وہ کیوں بنا؟ وہ اس لیے بنا کیونکہ جس وقت نواز شریف یہاں پہ آیا, جلسے کیے, آپ دیکھیں کہ این اے 130 میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ این اے 130 آبائی حلقہ ہے, میرا اپنا ووٹ اس علاقے کا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے بہت کلوز مارجن سے وہاں پہ الیکشن ہار رہی ہے. یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن جو ہے وہاں سے وہ ہاری ہیں. لیکن اب فرق اس الیکشن کا یہ ہے خواتین و حضرات, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 2018 سے 2024 تک جو نوجوان جن کے آئی ڈی کارڈ رجسٹر ہوئے ہیں, جن کے ووٹ بنے ہیں, وہ 90% جتنا آئی ڈی کارڈ بنا ہے وہ عمران خان کے سپورٹرز ہیں. ان کا عمران خان کا ووٹ جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ یعنی کہ عمران خان کے ووٹ بینک میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اس لیے نواز شریف کا اب اپنے حلقے سے بھی الیکشن جیتنا جو ہے, اگر جینوئن فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو نواز شریف وہاں سے الیکشنز نہیں جیت سکتے. لیپ ٹاپ جو ہے وہ الیکشن جیتے گا, یہ پتھر پر لکیر ہے. زبیر خان نیازی الیکشن جیتے گا, پیراشوٹ یہ پتھر پر لکیر ہے. زبیر خان نیازی ویسے بھی 5-6 ہزار ووٹوں سے لاسٹ ٹائم بھی ہارے تھے, تو اس دفعہ جو ہے ان کو نہیں روکا جا سکتا. اور اس کا بہت سمپل فارمولا ہے کہ جو نئے آئی ڈی کارڈ بنے ہیں اس میں 99% ووٹر جو ہے وہ عمران خان کا ہے. آپ جا کے نادرا سے چیک کر لیں, اور آپ سرویز تو آپ کے سامنے ہی ہیں. بلومبرگ کا بھی آ گیا, اکانومسٹ آلریڈی کہہ رہا ہے, انڈیپینڈنٹ سرویز آلریڈی آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ 90% ہے. الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی, نون لیگ کو کھلا گراؤنڈ دیا ہوا ہے, اس کے باوجود 130 سیٹیں دینا اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل ہو گیا. اسی لیے ان کو کہا کہ 80 سیٹیں. اسی لیے نواز شریف کل سے یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ ہمیں 80 میں وزیر اعظم بننے نہیں آیا, کیونکہ ان کو بھی اب نظر آ گیا ہے کہ جو گیم پلان انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ نہیں ہو سکتا. ادھر پیپلز پارٹی کے لیے پلان یہ تھا کہ 30 سے 40 سیٹیں نیشنل اسمبلی. پیپلز پارٹی نے اسی لیے وہ جو نورا کشتی شروع کی ہوئی ہے کہ جی ہمیں بھی زیادہ حصہ دیا جائے, اور یہ لوگ ذہنی طور پر تقریباً اپنے آپ کو ونرز کنسیڈر کر چکے ہیں. اور کیوں نہ کریں, کیونکہ سسٹم جو ہے وہ بظاہر جو ہے ان کی پوری سپورٹ کر رہا ہے, نون لیگ کی کر رہا ہے, پیپلز پارٹی کی کر رہا ہے, وہ جلسے بھی کر رہے ہیں, ریلیاں بھی کر رہے ہیں. اس سے بڑا ریگڈ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا. پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو ابھی تک اٹھایا جا رہا ہے, بلکہ ان کے جو آگے حلقے میں کام کرنے والے جو ورکرز ہیں ان کو اٹھانے کا سلسلہ شروع ہوا. سیالکوٹ میں تو وہاں پہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے لیے تو ایک مشکل وہ لگتا ہے کہ وہ مقبوضہ سیالکوٹ میں ہیں. خواجہ آصف نے وہاں پہ وہ پولیس گردی شروع کی ہوئی ہے جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی. اس دفعہ خواجہ صاحب آپ کی کال بھی کام نہیں آئے گی, عوام جو ہے اس دفعہ خود آپ سے بدلہ لیں گے. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی لسٹ جاری کر دی ہے, اور اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ جو ہے وہ شامل نہیں ہے خواتین و حضرات. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے فوج مانگی تھی وہ بھی مل گئی ہے. 90 دن والا جب معاملہ ہوا تھا تو اس وقت کے سیکرٹری دفاع جو کہ باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم فوج نہیں دے سکتے. تانے بانے آپ خود جوڑ لیں اس کے ساتھ, لیکن اب فوج جو ہے وہ دینے کا پروگرام بن گیا. 1 لاکھ تقریباً 67,000 فوجی جو ہیں وہ تعینات ہوں گے, اور جو کہ الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے میں پوری کوشش کریں گے. خواتین و حضرات, ایک اور پلان بھی ہے. نون لیگ نے جس طرح 9 مئی کے واقعے میں نون لیگ ڈائریکٹ ملفظ تھی, اسی طرح اب مزید معاملات جو ہیں وہ آگے نون لیگ کو چونکہ اب چھری چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو نون لیگ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی سانحہ, کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے وہ کرنے کے لیے بےتاب بیٹھی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کو نون لیگ کا پروگرام یہ ہے کہ کل عدم جو ہے وہ قرار دیا جائے, اور ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے الیکشن سے پی ٹی آئی کو باہر کر دیا جائے. ابھی بھی ان کو جو ہے وہ خطرہ اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ
پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں نظر نہ آئے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بہت چوکنا رہنا ہے, محتاط ملوث نہ ہوں. وہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان آرمی کے لوگوں پر اٹیک کر سکتے ہیں, تو پاکستان آرمی کے لوگوں سے پی ٹی آئی والے نفرت تو نہیں کرتے, پی ٹی آئی تو فوج سے محبت کرتی ہے, تو اس قسم کا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, میں نے خود بھی الیکشن میں بہت پہلے پولنگ ایجنٹ رہا, اور ہر الیکشن میں پارٹی کا جو ہے وہ آفس لگتا ہے جہاں سے پرچی بنتی ہے, اور یہ اور وہ سارا انہوں نے پورا پنجاب میں, خاص طور پہ لاہور میں, چونکہ ان کی بدماشی چل رہی ہے, انتظامیہ ان کے پاس ہے, وہ ایک ڈبہ وزیر اعظم انہوں نے رکھا ہوا ہے, ٹی وی چینل کا مالک, پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب کا منہ بولا بیٹا, جو کہ ان کی پوری سپورٹ کر رہا ہے, پولیس ان کے ساتھ ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو کریں جی, ایک یہ بھی کریں کہ آپ جائیں اور نون لیگ کے وہاں سے پرچی لیں, اپنا پی ٹی آئی جو ہے وہ بے شک اپنا وہاں پہ پرچی والا بھی نہ بنائے, آپ نے اصل میں ووٹ ضرور ڈالنا ہے, ٹرن آؤٹ ضرور بنانا ہے. ابھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلیں کم نہیں اور زیادہ ہو رہی ہیں, اور زیادہ ہوں گی, کیونکہ بہر صورت یہ جو مافیا ٹولہ ہے ان کو حکومت دینی ہی دینی ہے. خواتین حضرات, کریک ڈاؤن پی ٹی آئی پہ جاری و ساری ہیں, اور نواز شریف جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں کہیں پہ بھی پبلک لانے میں, چاہے وہ مانسیرا ہو, چاہے وہ خانیوال ہو, چاہے وہ شیخوپورہ ہو, یا حافظ آباد ہو, یا این اے 130 جہاں پہ کل ان کی بیٹی گئی ہوئی تھیں. وہ اصل طاقت عمران خان کے پاس ہے, عوام کی, اور وہ جیل کے اندر رہ کر بھی ان کے آزاد جلسوں سے زیادہ اس وقت مقبول ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ وہ تمام سرویز کہہ رہے ہیں, یہ وہ تمام ریلیز کہہ رہی ہیں جو عمران خان کے بعد ان کے چھوٹے چھوٹے کارکن کر رہے ہیں, جو نواز شریف اور بلاول کے جلسوں سے بڑی ہے. اور یہ وہ بات ہے جس کا کہ کل خود آئی ایس آئی کے چیف جنرل ندیم انجم نے مشاہدہ کر لیا ہوگا. ہمیں اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.